بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان راہی۔ نواز شریف پچھلے کئی عرصے سے پاکستان کے لیے بہت بڑا سیکیورٹی تھریٹ بنے ہوئے ہیں۔ کافی سالوں سے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں پاکستان کے راز فاش کر دوں گا۔ راز ہر ملک کے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ حلف اٹھاتے ہیں تو آپ حلفیہ کہتے ہیں کہ میں اس ملک کے راز جو ہیں وہ کبھی بھی دوسرے ممالک کے آگے نہیں رکھوں گا۔ وہ حلف آپ نے توڑ دیا۔ نواز شریف نے پاکستان کے راز فاش کرنا شروع کر دیے ہیں۔ آج انہوں نے پہلا راز فاش کیا ہے اور اس پر عمران خان کا کیا ریئیکشن ہے، افواج پاکستان کا کیا ریئیکشن ہے، ڈیٹیل میں چل کر بات کرتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تو 1998 میں امریکہ نے افغانستان پر کچھ میزائل داغے تھے جن کا نام تھا ٹوما ہاک کروز میزائلز۔ یہ میزائل افغانستان میں نہیں گرے اور کسی طرح سے یہ میزائل جو ہیں آ کر بلوچستان میں گر گئے، پاکستان میں، اور امریکہ کو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہوا کیسے۔ لیکن ہمارا یہ ماننا ہے، شاید آپ لوگ ان چیزوں پہ بیلیو کرتے ہو یا نہیں، لیکن ہم کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب ایک چیز ایجاد بھی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تب جا کر جو انسانی ایجادات ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتی ہیں۔ جب وہ چاہتا ہے، اس کی مدد ہوتی ہے، تب جا کر کوئی چیز ایجاد ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہوا، قدرت کی طرف سے ہوا کہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی، اتنے جدید میزائل وہ اپنے نشانے پر نہیں گرے، ان کا رخ مڑا، وہ آ کر بلوچستان میں گر گئے۔ اب نواز شریف کا کیا کہنا ہے؟ جو بتایا گیا کہ پاکستان نے اس میزائل کی ٹیکنالوجی کو کاپی کر کے بابر میزائل بنایا۔ یہ ہوا کیا تھا؟ جو بتایا جاتا ہے کہ جب یہ میزائل بلوچستان میں گرے تو امریکہ نے پاکستان سے یہ میزائل مانگے تھے کہ آپ کی حدود کے اندر ہمارے میزائل گرے ہیں، تو پاکستان نے انکار کر دیا تھا کہ یہاں پر تو کوئی میزائل نہیں گرے، اور آپ خود آ کر دیکھ لیں یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر صفایا ہو چکا تھا۔ تو امریکی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ آدھے لوگ جو پاکستان کو سچا کہہ رہے تھے وہ بھی جانتے تھے، اور جو ڈر رہے تھے کہ پاکستان اب اس ٹیکنالوجی کو کاپی کرے گا، کیونکہ پاکستان اور چین اس معاملے میں کافی مشہور ہے کہ وہ فوراً ٹیکنالوجی کو کاپی کر لیتے ہیں، تو پاکستان ایسے جدید میزائل بنائے گا اور پوری دنیا کو بیچے گا۔ تو بہرحال وہ کچھ کر نہیں سکے، اور پھر پاکستان نے 2006 میں بابر میزائل کو پہلی بار شو میں پیش کیا۔ 2007 میں یہ فوج کے حوالے کر دیا گیا، اور پھر 2018 میں غالباً یہ پاکستان نیوی کے حوالے کر دیا گیا۔ تو اب نواز شریف بظاہر تو یہ بتا رہے تھے کہ میں نے پاکستان کے لیے کیا خدمات کی، میں نے یہ میزائل بنایا اور میری بڑی خدمات ہیں پاکستان کے لیے، لیکن یہ فوج کو بتا رہے تھے کہ دیکھو میں تمہارا راز فاش کرنا شروع کر دیا ہے۔ بہرحال وہ کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے پاکستان کا، جب پاکستان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اتنی بڑی بڑی طاقتیں آج تک پاکستان کا نہیں کچھ بگاڑ سکی، آپ نے بھی کیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ تو یہ بتایا گیا کہ یہ جو ٹوما ہاک کروز میزائل تھا، اس کو ریورس انجینئرنگ کر کے بابر میزائل بنایا گیا ہے۔ اسی طرح یہ 27 فروری کا جو واقعہ تھا، اس میں بھی بتایا گیا، اطلاعات مل رہی تھی کہ ان میں اسرائیلی طیارے کو بھی پاکستان نے مارا، اور پاکستان اس لیے خاموش ہے کیونکہ اس نے اسرائیلی طیارے کی ٹیکنالوجی کو کاپی کرنا ہے، اور اسرائیل اس لیے خاموش ہے کہ وہ شرمندگی اپنی چھپانا چاہ رہا ہے۔ تو اس طرح ہوتا ہے، یہ ملک کے راز ہوتے ہیں۔ جو بھی سیاستدان ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے ان کے ساتھ، وہ یہ راز فاش نہیں کرتے۔ یہ سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں۔ آپ ملک کے ساتھ کیسے دشمنی کر سکتے ہیں؟ ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء الحق نے جیل میں ڈالا تھا، اس کو آفر ہوئی کہ آپ جائیں، ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں، آپ کو ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ وہ پھانسی پر لٹک گیا، نہ وہ بھاگا اور نہ اس نے کوئی راز فاش کیا، حالانکہ ضیاء الحق کے بہت زیادہ راز تھے، افغان وار کے بہت زیادہ راز تھے، لیکن وہ نہیں بولا۔ آج بھی اس کا نام یاد کیا جاتا ہے۔ تو آپ بھٹو ہی بن جاتے، اقتدار تو ویسے بھی آپ کے ہاتھ سے جا چکا ہے اور اب شاید کبھی بھی نہ آئے،
تو آپ ایک عظیم نظریاتی لیڈر ہی بن جاتے. آپ کے پاس موقع تھا, آپ کے پاس تو کوئی ایسا راز بھی نہیں تھا. اجمل قصاب والے معاملے پہ آپ نے بھارت کا ساتھ دیا, ڈاؤن لیگز ہوئیں. کلبھوشن یادو والے معاملے میں آپ نے دفتر خارجہ کو سختی سے منع کیا کہ آپ نے کچھ نہیں بولنا, آپ بھی خاموش رہے. تو کلبھوشن والے معاملے پہ بھی آپ نے بھارت کا ساتھ دیا, فیٹف والے معاملے پہ بھی آپ نے بھارت کا ساتھ دیا, گلگت بلتستان والے معاملے پہ بھی آپ بھارت کا ساتھ دے رہے ہیں. تو ہم آپ سے ایکسپیکٹ ہی کیا کرتے ہیں جو آپ راز کھول کے پاکستان کا کیا بگاڑ لیں گے. اور ملک کے راز بیچنا غداری کے زمرے میں آتا ہے. یہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں, نیب کو سائیڈ پہ رکھیں, وہ اپنا کام اپنے طریقے سے کرتا رہے گا. اس میں فوج کا, اسٹیبلشمنٹ کا, حکومت پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. اس کا جو کام ہے وہ کر رہا ہے, بڑا سلولی کر رہا ہے. لیکن یہ معاملات جو ہیں یہ غداری کے زمرے میں آتے ہیں. اور اب ان کو جو اعتماد ہے اس کے پیچھے کوئی بڑی طاقت ہے. اعتماد کی حد دیکھیں کہ مریم نواز کہتی ہیں کہ میرے لیے اس وقت جو غدار کہلانا صحیح رہے گا, محب وطن اس وقت مجھے کہلانا جو ہے وہ میرے اس ٹائم پر مجھے وہ سوٹ نہیں کرتا. اس طرح کی ایک سٹیٹمنٹ آئی مریم نواز کی طرف سے. پھر اپنی پارٹی کے لوگوں کو یہ نکال رہے ہیں جہاں ان کو ضرورت ہے لوگوں کی. 5 لوگوں کو نکالا ہے جو پرانے نون لیگی ہیں کہ آپ نے عثمان بزدار کے ساتھ ملاقات کیوں کی. اس کے علاوہ فیٹف والے معاملے پہ کئی پارٹی کارکنان کو شو کاز نوٹس دے دیا ہے. تو یہ اتنا اعتماد کس چیز کا ہے؟ ہم جانتے ہیں پچھلے کئی عرصے سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں بہت اہم لوگوں کے ساتھ, پوری دنیا کے اہم لوگوں کے ساتھ, اور یہ چیز کنفرم نہیں ہے. لیکن یہاں تک بھی اطلاعات ملی ہیں کہ مودی کے ساتھ بھی خفیہ میٹنگ ہوئی ہے کھٹ منڈو میں. تو بھارت کو تو ہم جانتے ہیں کہ وہ عمران خان کو نہیں چاہتا, وہ چاہتا ہے نواز شریف واپس آئے. امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کیونکہ امریکہ کو بھی ہم آنکھیں دکھاتے ہیں, ڈکٹیشن نہیں لیتے. انگلینڈ بھی یہی چاہتا ہے. انگلینڈ کیوں نہیں چاہے گا؟ جس ملک کا ہمارا پیسہ لوٹ کر آپ وہاں پر گئے, وہاں پہ آپ کی پہچان ہے, آپ کا نام ہے, اس ملک کے پیسے سے 40 ملین پاؤنڈ خالی ٹیکس دے رہے ہیں نواز شریف جو ہیں انگلینڈ کو. تو 40 ملین پاؤنڈ سالانہ, تو وہ کیوں چاہیں گے کہ یہ پاکستان واپس چلا جائے؟ تو یہ تو ہو گئے جو پاکستان کا بھلا نہیں چاہتے. لیکن کچھ دوست ممالک بھی ہیں. اب عرب ممالک کو لے لیں. نواز شریف کی سٹیٹمنٹ کیا آتی ہے کہ OIC ہے تو نیا بلاک بنانے کی کیا ضرورت ہے. اب ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے سعودی عرب سے پیچھے کیوں پاؤں کھینچا, اس میں پاکستان کو بہت نقصان تھا. لیکن یہ سب ممالک کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں لیڈر ایسا چاہیے جو پاکستان کے فائدے کی بات نہ کرے, اپنے فائدے کی بات کرے. وہ ہم افورڈ کر لیں گے لیکن ہمارے کام کرتا رہے, جو ہم چاہیں وہ کرتا رہے. تو ان کو ایسا لیڈر اور کوئی سوٹ ہی نہیں کرتا, اور عمران خان تو بالکل سوٹ نہیں کرتا. عمران خان تو پاکستان کی بات کرتا ہے. پھر ایک اور بڑی اہم اطلاع ملی ہے ہمیں انگلینڈ سے کہ نواز شریف نے پولیٹیکل ازائلم کا کیس کیا ہے کہ مجھے پاکستان کے حوالے نہ کیا جائے. تو وہاں پہ وزیروں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ آپ کھل کر پاکستان کے خلاف ہو جائیں, اداروں کے خلاف ہو جائیں, افواج پاکستان کے خلاف ہو جائیں, تب آپ کا یہ کیس کامیاب ہو سکتا ہے. تب ہم کہیں گے کہ دیکھو یہ تو ایک سیاستدان ہے, یہ اپنی آواز اٹھا رہا ہے. آپ پاکستان میں ایسا ماحول کریٹ کریں کہ پورا پاکستان آپ کو غدار کہنے لگے, تب آپ کو جا کر پولیٹیکل ازائلم مل سکتا ہے. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج کو نواز شریف اس ٹریپ میں لا رہے ہیں. اور اس سب کے بعد عمران خان شدید غصے میں نظر آئے ہیں. اتنا غصہ آج سے پہلے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ان کا, کہ یعنی آپ ڈائریکٹ پاکستان کے خلاف ہو گئے ہیں. پہلے آپ نے یہ کوشش کی کہ پاکستان میں ایک خانہ جنگی والا ماحول ہو, جو بھارت چاہتا ہے وہی باتیں ہیں, خانہ جنگی والا ماحول ہو, فرقہ واریت ہو. پھر اسٹیبلشمنٹ, اب اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے؟ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ فوج ہوتی ہے. نہیں, اس میں بزنس مین ہوتے ہیں, اس میں ملک کے تمام اہم لوگ ہوتے ہیں, میڈیا پرسنز ہوتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ پہ آپ کا جتنا آپ کے وہ ہاتھ میں ہے, آپ آرڈر دیتے ہیں بیوروکریسی کو کہ یہ پروجیکٹ جو ہیں, ترقیاتی منصوبے جو ہیں, یہ اپنی تکمیل کو نہیں پہنچنے چاہیے تاکہ عوام تکلیف میں رہے. اس کے علاوہ فیٹف والے معاملے میں آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نام بلیک لسٹ میں جائے, پاکستان میں منی لانڈرنگ ہوتی جائے, پاکستانی عوام
مہنگائی سے اتنی تنگ ہو جائے کہ وہ عمران خان کو اقتدار سے ہٹا دے. بس صرف اقتدار کی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. پھر جو بزنس مافیا ہے ان کو آپ آرڈر دیتے ہیں کہ چیزوں کی قیمتیں جتنی ہو سکے بڑھاتے جاؤ, عوام کو تکلیف میں رکھو, کیونکہ ایک عام آدمی یہ جانتے ہیں کہ یہ عام آدمی یہی سمجھے گا کہ یہ عمران خان کی حکومت میں میرا یہ حال ہو گیا ہے تو نواز شریف کو واپس بلاؤ, اور وہ اپنے ہی دشمن کو سپورٹ کرے گا. ایک عام آدمی یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ کھیلتے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ ایک عام آدمی مجھے سپورٹ کرے گا جب میں اس کے خلاف سب کچھ کر رہا ہوں, تب بھی وہ مجھے سپورٹ کرے گا. ابھی اسی مہینے فیٹف کا فیصلہ ہونا ہے اور باری باری یہ سب دوبارہ سے جاگ گئے ہیں, پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ بنانے لگے ہیں, پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کہاں سے ہمارے خیر خواہ ہیں؟ جو لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ سب کچھ سمجھ رہے ہیں, اور آپ کی سپورٹ, آپ کی یہاں پر ایک آدمی کی سپورٹ نہیں ہوگی جب پورا پاکستان جان جائے گا کہ آپ اصل میں ہیں کیا. ناظرین, آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں, اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں, اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.